بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تم اپنی ہزار غلطیوں کے باوجود اپنے آپ سے محبت کرتے ہو، لیکن دوسروں کی ایک غلطی کی وجہ سے ان سے نفرت کیوں کرنے لگ جاتے ہو؟ یا تو خود غلطیاں کرنا چھوڑ دو یا دوسروں کو معاف کرنا سیکھ لو۔ جس انسان کی جان نکل جائے تو وہ زندہ نہیں رہتا، اور جس انسان سے احساس نکل جائے تو پھر وہ انسان ہی نہیں رہتا۔ زندگی سے ضد کرنا چھوڑ دیں، کچھ صلے اس جہاں کے لیے نہیں ہوتے۔ اگر سب یہیں مل جائے گا تو اگلے جہاں کے لیے کیا باقی رہ جائے گا؟ کامیابی کا راستہ محنت سے ہو کر گزرتا ہے۔ جو محنت کرتا ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ امید کا دامن کبھی نہ چھوڑو، کامیابی تمہاری منتظر ہے۔ مسکراہٹ کے ساتھ ہر مسئلے کا سامنا کرنا سب سے بہترین طریقہ ہے۔ ہر خوف کو کچلنے اور ہر درد کو چھپانے کے لیے زخم کھا کر بھی مسکرانا اور ناخوش ہوتے ہوئے بھی خوش رہنا، دراصل یہی ہماری اصل طاقت ہوتی ہے۔ محبت اور دوستی، یہ دونوں چیزیں ہر طوفان کا سامنا کر سکتی ہیں، مگر ایک چیز ان دونوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہے، اور وہ ہے غلط فہمی۔ تمہاری ساری پریشانیاں تمہاری خواہش کی وجہ سے ہیں۔ خواہش چھوڑ دو، تمہیں سکون ملے گا۔ جتنا زیادہ سوچو گے اتنا زیادہ اذیت میں رہو گے۔ یا تو خود کو مضبوط کر لو یا مصروف کر لو۔ لوگوں تک تمہاری صرف دو ہی خبریں پہنچتی ہیں، ایک کامیابی کی، دوسری موت کی۔ درمیان والا سفر آپ نے خود طے کرنا ہے۔ جو برا کہے چپ ہو جاؤ، جو ستائے صبر کرو۔ اللہ پاک کی قسم، ایسی طاقت بنو گے پہاڑ بھی راستہ دیں گے۔ ہر تباہی کے لیے کسی کی بد دعا ضروری نہیں ہوتی، کسی کا صبر بھی آپ کو تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ دشمنوں سے زیادہ ہمارے وہ دوست خطرناک ہیں جو منافقانہ انداز میں ہمارے جذبات سے کھیلتے ہیں۔ جب تم کسی میں کوئی عیب دیکھو تو اسے اپنے اندر تلاش کرو، اگر اسے اپنے اندر پاؤ تو اسے نکال دو۔ یہ حقیقی تبلیغ ہے۔ تکبر چاہے دولت کا ہو، طاقت کا ہو، رتبے کا ہو، حیثیت کا ہو، حسن کا ہو، علم کا ہو، حسب و نسب کا ہو، حتیٰ کہ تقوی کا ہی کیوں نہ ہو، انسان کو رسوا کر کے ہی چھوڑتا ہے۔ آپ صرف ایک ہی صورت میں کامیاب ہو سکتے ہیں کہ کسی کو بھی پتہ نہ چلے کہ آپ اگلی چال کون سی چلنے والے ہیں۔ اگر پہاڑ اپنی جگہ سے ہل گیا ہے تو یقین کر لینا، مگر کسی کی فطرت بدل گئی ہے اس کا یقین مت کرنا۔ عادات بدل سکتی ہیں، فطرت نہیں۔ ہر عمل سوچ سمجھ کر کیا کرو، کیونکہ ہر عمل کے اندر اس کا انجام یوں چھپا ہوتا ہے جیسے ہر بیج کے اندر درخت۔ جس کے ساتھ چلو اس کو پتہ ہونا چاہیے، جس کے خلاف چلو اسے بھی پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ درمیان والا راستہ منافق کا ہوتا ہے۔ ضرورت سے زیادہ چالاکی اور کسی معصوم کو دیا ہوا دھوکہ آپ کی بربادی کے سارے راستے کھول دیتا ہے، پھر چاہے آپ شطرنج کے کتنے ہی بڑے کھلاڑی کیوں نہ ہوں۔ جانتے ہو اذیت کیا ہے؟ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی اہمیت کو کم ہوتے ہوئے دیکھنا اور پھر بھی خاموش رہنا۔ زندگی کی اصل خوبصورتی یہ نہیں کہ تم کتنے خوش ہو، بلکہ زندگی کی اصل خوبصورتی تو یہ ہے کہ دوسرے آپ سے کتنے خوش ہیں۔ معاملات اللہ کے سپرد کرنا ہی بہتر ہوتا ہے،
کیونکہ ہم خود بھی اپنے ساتھ اتنے مخلص نہیں ہوتے جتنا اللہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ 4 چیزیں رزق کو بڑھا دیتی ہیں: تہجد کی نماز، کثرت سے استغفار، کثرت سے صدقہ، کثرت سے ذکر کرنا۔ ناظرین، حالات چاہے کتنے ہی خراب کیوں نہ ہوں، ہار ماننے کی بجائے اسے بدلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آپ خود اپنی خوشی کے ذمہ دار ہیں۔ اگر آپ دوسروں سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ آپ کو خوش کریں گے تو آپ ہمیشہ مایوس رہیں گے۔ دولت اور عہدے انسان کو عارضی طور پر بڑا کرتے ہیں، لیکن انسانیت اور اچھا اخلاق انسان کو ہمیشہ بلند درجے پر رکھتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ دل کی بات صاف صاف بتا دینی چاہیے، کیونکہ بتا دینے سے فیصلے ہوتے ہیں اور نہ بتانے سے فاصلے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ریس میں جیتنے والا گھوڑا یہ نہیں جانتا کہ کامیابی کیا ہوتی ہے، وہ دوڑتا ہے تو صرف اپنے مالک سے ملنے والی تکلیف کی وجہ سے۔ کبھی بھی اپنے آپ کو تکلیف میں پاؤ تو سمجھ جانا کہ تمہارا مالک خدا چاہتا ہے کہ جیت تمہاری ہو۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کامنٹ باکس میں اپنے شہر کا نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ خیر۔